رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام پیغام قرآن تسلسل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں، اور اب تک کئی ایپیسوڈز اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ یقیناً جو ریگولر دیکھ رہے ہوں گے، جو پابندی سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، انہیں اب تک بہت کچھ سیکھنے کی سعادت مل چکی ہوگی، کیونکہ ہمارا پروگرام ہی پیغام قرآن ہے، اور ایک عاشق قرآن، ایک عاشق رسول کے دل کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں پیغام قرآن کے سارے سلسلے دیکھوں، تاکہ مجھے میرے رب کے پیغام پتہ لگے اور میں اس کے مطابق اپنی طبیعت کو، اپنے انداز کو ڈھال سکوں، اور ایک کامل اور کامیاب مسلمان بن کر زندگی گزار سکوں۔ تو ابھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اسے مکمل دیکھیں۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم کچھ ایپیسوڈز اور لے کر آئیں گے، اسے بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ہم فضائل سنتے ہیں، اور یقیناً فضیلت اس عمل کی طرف ابھارتی ہے، اس عمل کو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، الحمدللہ پیغام قرآن سلسلے میں آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا جو نام ہے وہ ہے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، یار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا درس ہمارا پیارا دین ہمیں دیتا ہے، اور پیغام قرآن اس متعلق ہمیں کیا ملتا ہے؟ آئیے پہلے وہ پیغام قرآن سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ جی ناظرین، آپ نے پیغام قرآن سماعت فرمایا، کتنا پیارا پیغام ہے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے رسولوں کی پیروی کرنے کی دعوت دینے والے مخلص مبلغ حبیب نجار کو شہید کیا، تو عزت و اکرام کے طور پر ان سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں، تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میری بہت زیادہ عزت افزائی بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑی پیاری بات اس سے معلوم ہوئی کہ مخلص مومن اور خیر خواہ مبلغ حبیب نجار نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا، اپنی قوم کی خیر خواہی چاہی، اور ان کے لیے ہدایت کی تمنا کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی دعا بھی
کرتا رہے، ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتا رہے۔ اسی مناسبت سے یہاں انشاءاللہ الکریم دشمنوں پر رحم سے متعلق، ان کی خیرخواہی کرنے سے متعلق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو امن و شانتی کے سب سے بڑے جو ہیں وہ داعی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ واقعات میں آپ کو بیان کروں گا، جس سے پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رسول اعظم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہی کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا بنائی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا پاور دیا ہے، بڑی اتھارٹی دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے برا سلوک کیا، ان کے ساتھ میرے آقا کا انداز کیا تھا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی ناظرین، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا کچھ ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن میرے لیے احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کو ہدایت کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا، مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے، آپ کا حکم مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا، آپ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین دونوں پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، آقا آپ حکم دیں تو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے ان دونوں پہاڑوں کو ان پر گرا دیا جائے، ان کو اس میں دبا دیا جائے، تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، کیونکہ میرے آقا امن و شانتی کے سب سے بڑے داعی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں چاہا کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو اپنے طور پر تکلیف نہیں دی، کسی کو اپنے طور پر کبھی کوئی سزا نہیں دی۔ میرے آقا کا انداز بڑا پیارا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا، اس وقت میں وہاں حاضر تھا اور میں انہیں بھی جانتا ہوں جنہوں نے چہرے پر پانی ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے زخم پر کیا چیز ڈالی گئی جس سے خون رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چہرے سے خون دھو رہی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے پاس اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کے چہرے سے خون دھو لیا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، یہاں تک کہ خون بہنا بند ہو گیا، رک گیا۔ پھر اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ اللہ، کہیں بھی بدلے کا کوئی انداز ہے ہی نہیں۔ دعائیں ہدایت دے رہے ہیں سنبھلنے کی، سمجھنے کی، ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کا انداز مبارک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طائف کے دوران کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا، ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں، یعنی ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی بجائے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز مبارک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ خوبصورت انداز رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ کبھی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کے قریب جو لوگ آئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کی طرف آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کا اعلیٰ کردار شامل ہے، حضور کے صحابہ کا اعلیٰ کردار شامل ہے، بزرگوں کا، تابعین، تبع تابعین کا اعلیٰ کردار شامل ہے۔ ان کی یہ نرمی، ان کی یہ شفقت، ان کی یہ ہمدردی، ان کی یہ خیر خواہی، ان کا یہ معاف کرنے کا انداز لوگوں کو دین کے قریب لے کر آیا ہے۔ کہیں بھی اسلام ظلم اور زیادتی اور جبر کے ذریعے نہیں بڑھا ہے، شفقت و محبت، نرمی اور معاف کرنے کے ذریعے سے اسلام کو پروان ملا ہے، اسلام آگے بڑھا ہے، اور یہی ہماری بنیادی تعلیمات ہے۔ کہیں بھی اسلام میں لڑنا جھگڑنا اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ بزرگوں کی سیرت سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا۔ اس نے کہا، تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا، بستی کدھر ہے، آبادی کدھر ہے؟ آپ نے یعنی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم نے اسے قبرستان کی طرف اشارہ دے دیا۔ تو سپاہی نے کہا کہ میں آبادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو قبرستان ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا اور اس نے ایک ڈنڈا آپ کے سر پر دے مارا اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا۔ آپ کے ساتھی راستے میں ملے تو پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے سب کچھ بیان کر دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ سننا تھا۔ یہ سن کر سپاہی فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یوں کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا، اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کا بندہ ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ تو بندہ ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور جب اس نے میرے سر میں مارا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ یعنی اس سپاہی نے مارا، زخمی کر دیا سر، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم بن ادھم اس کے لیے جنت کا سوال کر رہے ہیں اللہ سے کہ اس کو جنت عطا کر دے۔ عرض کی گئی، جب اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ اس مصیبت پر مجھے صبر کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تو اچھا اجر ملے اور اسے عذاب ہو جو میرے لیے ثواب پانے کا ذریعہ بنا۔ کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس کو گالی دی۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی کسی کو گالی دے تو تھوڑی دیر میں لفظہ پائی، پھر ہاتھا پائی، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں جو واقعی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی
تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتا رہا، نے گالی بک کر چلا گیا ایسا نہیں، گالی بکتا رہا، پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے اور اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے دل میں اور کوئی بات ہے تو وہ بھی یہیں کہہ دو، تاکہ محلے کے نا سمجھ لوگ تمہاری بات سن کر کہیں تمہیں اذیت کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ ظاہر ہے وہ آپ کا محلہ تھا اور آپ سے محبت کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ یہ دیکھتے کہ یہ جو ہے گالی بک رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے حضرت کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دن میں تارے دکھا دیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اور بھی کچھ کہنا تو یہی کہہ لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں نا سمجھ لوگ جو ہیں وہ تمہیں اذیت پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری تعلیمات ہیں، کیا پیارا انداز زندگی ہے۔ اے میرے پیارے پیارے ناظرین اکرام، آج کے پیغام قرآن سے جو ہم نے درس حاصل کیا، جو مدنی پھول حاصل کیا، وہ یہ ہے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے۔ بھئی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو چھینٹے آپ پہ ہی آنے ہیں، سے بہتر ہے کہ اپنے دامن کو بھی چھینٹوں سے بچایا جائے۔ اور ایک اور بات عرض کر دو کہ کبھی بھی پیشاب کو پیشاب سے پاک نہیں کیا جاتا، نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جاتا، نجاست کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس ہو تو یہ تبھی ہوگا نا جب آپ نمیں گے، آپ معاف کر دیں گے، آپ نرمی اختیار کریں گے، آپ رپلائی نہیں کریں گے، آپ صبر کر لیں گے، تو اسے احساس ہوگا کہ یار میں نے غلط کیا ہے، میرا انداز تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں نے کیوں بلا وجہ کسی کو تکلیف دی۔ تو یہاں آج کے پیغام قرآن سے جو ہمیں سبق ملا، کتنا شاندار سبق ہے، کتنا شاندار میسیج ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اب چاہے وہ دشمنی نبھانے والا کوئی بھی ہو، دشمنی نکالنے والا کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، یا سماج کا کوئی بھی فرد ہو، تو اگر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، دعوت اسلامی انڈیا کا یہی بڑا پیارا پیغام ہے کہ ہم سب مل جل کر اپنی سوسائٹی کو ایک خوشگوار سوسائٹی بنائیں، خوشگوار ماحول کریٹ کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ جہاں ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، جہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے گھل مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے مال پر ناحق قبضہ نہ کرے۔ ہر ایک کو جس کو جو رائٹس دیے گئے ہیں، جس کے جو حقوق ہیں، وہ اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے، اتنا اسے اختیار ملنا چاہیے۔ ہماری طرف سے اسے اس میں کوئی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے آپ بھی قریب آئیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ کئی مقامات پر سنت و برے اجتماعات ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 50 سے زیادہ شعبے الحمدللہ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، جن میں عالم بنایا جا رہا ہے، حافظ بنایا جا رہا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیے، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و شانتی کا پیغام دینے والی مبارک ہستی ہے، اور آپ کے جتنے فالوورز ہیں، جو واقعی کامل فالوورز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضور کے ان انداز کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے گئے ہیں۔ دعوت اسلامی بھی یہی انداز ہمیں دیتی ہے کہ ہم بھی اس انداز میں زندگی گزاریں، اللہ رسول کی رضا کے مطابق۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی ادارے چل رہے ہیں، ہزاروں بچے الحمدللہ عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اسکولز دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دینی، فلاحی اور روحانی کام دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جاری ہے، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشنز، اپنی زکوٰۃ، فطرہ للہ رقم دعوت اسلامی کو ضرور دیجیے، تاکہ دین متین کی اتنی عظیم اور اتنی بڑی خدمت جو دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو، آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملیں، اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے جاری رہے۔ کہیں بھی رقم کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے دین کی اس عظیم خدمت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس کا احساس آپ کو بھی ہونا چاہیے، ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ہم صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان میں بھی دیں۔ اور چونکہ دعوت اسلامی کا کام 365 دن جاری و ساری ہے الحمدللہ، تو ان دنوں میں بھی آپ دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں۔ ہمارے اپنے اس چینل ایف جین چینل کو چلانے کے لیے بھی ظاہر ہے
بہت سارے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس میں زکوٰۃ فطرہ نہ دیں، للہ رقم چینل کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ الکریم نیکی کی دعوت عام ہوتی رہے گی، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ پھر پیغام قرآن سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔